السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سورۃ الحجرات کا ترجمہ اور اس کی تشریح چل رہی ہے۔ کل کے سبق میں 5 آیتوں کا ترجمہ اور 5 آیتوں کی مختصر تشریح عرض کی گئی تھی۔ ابھی میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر مختصر اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور یہ بات جان لو، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ سیدھے راستے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کے فضل اور انعام سے، اور اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا ان 3 آیتوں کا ترجمہ۔ انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح میں عرض کروں گا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، سبب نزول کیا ہے اس آیت کا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ سمجھے یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے بستی کے باہر آئے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں ولید بن عقبہ اور بنو مستلق کے درمیان کچھ دشمنی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے ان دونوں کے درمیان کچھ دشمنی تھی، چنانچہ ولید بن عقبہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، کیونکہ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 22 میں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان سے کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ولید بن عقبہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلتے ہیں۔
بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ کافر ہو گئے ہیں، اب وہ مسلمان نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت خالد بن ولید کو، واقعہ کی تحقیق کرو، اور واقعہ کی تحقیق کے بعد اگر واقع میں ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کرنا اور ان کو قتل کر دینا۔ حضرت خالد تحقیق کے لیے وہاں گئے، وہاں پہنچے تو مغرب اور عشاء کی اذان کی آواز سنی، تو تحقیق کے بعد پتہ چلا بستی کے لوگ بستی کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے آئے تھے، قتل کرنے نہیں آئے تھے۔ حضرت عقبہ بن ولید کو شبہ ہو گیا، حضرت ولید بن عقبہ کو شبہ ہو گیا، غلط فہمی کا وہ شکار ہو گئے، چونکہ شیطان انسان کے بھیس میں آ کر ان کو شبہ میں ڈال دیا، ان کو بہکا دیا کہ یہ لوگ بستی کے باہر جو آ رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کے غرض سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ کے حبیب کے پاس آئے اور اللہ کے حبیب کے پاس آ کے کہا کہ وہ لوگ تو مرتد ہو چکے ہیں، قبیلہ بنو مستلق کے لوگ تو مرتد ہو چکے ہیں، اب مسلمان نہیں رہے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت خالد نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہے، اس کو الٹا ہے کہ وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے دوسرے ارکان بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستی گئے اور تحقیق کی اور پھر وہاں سے زکوٰۃ لے کر لوٹے۔ لہٰذا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں صحابی رسول حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا، اور ایک صحابی کو فاسق کہنا بظاہر عدالت صحابہ کے منافی ہے، تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ بعض صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اس لیے بحیثیت مجموعی ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی صحابہ بھی انسان ہی ہیں، ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے فوراً انہیں توبہ کی توفیق دے دی، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لہٰذا تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں اور بخشے بخشائیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم ان پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی شریر قسم کا آدمی، کوئی گناہگار آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس خبر کی جانچ کرو، جانچ پڑتال کرو، تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ کوئی خبر لے کر آیا، کوئی فاسق تھا، خبر لے کر آیا اور اس نے غلط بیانی سے کام لیا، اور جس کے پاس خبر لے کر آیا اس نے اس خبر کی تحقیق نہیں، بلکہ جس کے بارے میں غلط بیانی سے اس مخبر نے، اس خبر دینے والے نے خبر دی، اس پہ ظلم کر دیا، اس کو سزا دے دی۔ تو اللہ نے اس آیت میں اسی کو بیان کیا ہے کہ پہلے خبر کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی وجہ سے بغیر تحقیق کے تم کسی پر جرم عائد کر دو، کسی کو سزا دے دو، اور سزا دینے کے بعد پتہ چلے کہ جو خبر مجھے دی گئی تھی وہ خبر غلط تھی، تو بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اس سے پہلے تم خبر کی تحقیق کر لو، یہ اصول قرآن نے بتایا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور یہ بات جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔
کیا مطلب اس آیت کا؟ اس سے پہلے آیت میں حضرت ولید بن عقبہ اور بنو مستلق کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں ولید بن عقبہ نے یہ خبر دی تھی کہ بنو مستلق مرتد ہو گئے ہیں، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کو غصہ آ گیا اور صحابہ نے یہ رائے دی کہ ان مرتد لوگوں پر جہاد کے لیے مجاہدین کو بھیج دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، چونکہ وہ اب مسلمان رہے نہیں، کافر ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ کا ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کی خبر کو خلاف واقعہ سمجھ کر قبول نہ کیا اور تحقیق کے لیے حضرت خالد کو بھیجا۔ پہلی آیت میں قرآن کریم نے قانون بنا دیا جس کی خبر میں کوئی شبہ ہو جائے تحقیق کے بغیر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں یعنی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس آیت میں صحابہ کو اور ایک ہدایت دی گئی ہے۔ اس آیت میں صحابہ کو ایک اور ہدایت دی گئی ہے، اگرچہ بنو مستلق کے متعلق مرتد ہونے کی خبر سن کر تمہارے جوش اور غصہ ایمانی غیرت کی وجہ سے تھا، مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی تھی وہ بہتر تھا۔ یعنی تم نے یہ رائے دی کہ بنو مستلق کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے کہ وہ مسلمان سے کافر ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں۔ تمہاری یہ رائے غلط تھی کیونکہ بغیر تحقیق کے تم بول رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت کو اختیار کیے یعنی قتل کرنے سے پہلے تحقیق کروایا، یہ بہتر تھا۔ لہٰذا ایک بڑی غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید سے تحقیق نہ کرواتے تو صحابہ قبیلے بنو مستلق پر حملہ کر دیتے اور اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک بڑی غلطی سے بچا لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کسی کو کہ بنو مستلق پر غصہ کرنے والے صحابہ گناہ گار قرار پائے، تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم نے جو خبر کی تحقیق نہیں کی بلکہ بنو مستلق کے بارے میں رائے دی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ گرفت کے قابل نہیں، بلکہ تم نے اس وجہ سے کہا تھا کہ تم کو کفر سے نفرت ہے اور ایمان سے محبت ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کا پیار اور کفر سے بغض پیدا کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یعنی ایسے لوگ جن کی حالت تمہاری طرح وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ اللہ کے فضل اور انعام سے ہے، فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ اللہ کے فضل اور انعام سے ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی فاسق اور فاجر آئے خبر لے کر تو اس خبر کے پہلے چھان بین کی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد کی بنیاد پر وہ غلط خبر اور غلط بیانی سے کام کر رہا ہے۔ پہلے اس خبر کی تحقیق کی جائے اور پھر جس نے جرم کیا ہے اس پر سزا عائد کی جائے۔ لہٰذا ہمارے جو تنظیم کے ذمہ دار ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں، اسی طریقے سے مسجد کے ذمہ دار ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہیں، انہیں بھی اس آیت سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے، اس آیت سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی خبر لے کر آئے، کان بند کر کے اس کی بات اور اس کی خبر پہ یقین نہ کیا جائے، بلکہ پہلے تحقیق کر لیا جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور جس کے بارے میں وہ غلط خبر دے رہا ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہے، اس کے فضل و کمال سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ اصول ہے کہ کوئی فاسق، کوئی شریر آدمی، کوئی گناہگار آدمی کوئی خبر اور کوئی اطلاع دے، پہلے جانچ پڑتال کرو، پھر جس نے غلط کام کیا ہے اس پر سزا عائد کرو۔ اگر تم بغیر تحقیق کے کسی فاسق کے بولتے ہی تم سزا عائد کر دو گے اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس نے جو خبر دی تھی وہ غلط تھا، تو تمہیں پچھتاوا ہوگا، تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اسی کو قرآن نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔
تمہیں شرمندگی ہوگی کہ تم نے کیا کیا. اس لیے پہلے خبر کی تحقیق کر لو. جو باتیں کہیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.